باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اس ذکر پاک دے صدقے نال قبول و منظور۔ جناب محسن کاظمی صاحب دے والد گرامی اور جناب فیاض بخاری صاحب دی بیٹی انہاں واسطے احسان ثواب ہے، اللہ پاک انہاں نوں جوار رحمت تے جگہ نصیب فرمائے اور انہاں نوں قرب رحمت تے جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلماناں نوں اس ویلے ایران دی حمایت وچ کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے، مسلماناں نوں مضبوط فرمائے اور جنہاں لوگاں نے ایران دا ساتھ دین دا اعلان کیتا ہے انہاں نے استقامت عطا فرمائے، انہاں دے حوصلے اللہ بلند رکھے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ میرے محترم سامعین، اصال ثواب دی مجلس ہے اور ارشاد رب العزت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں اس حالت میں بھیجا ہے، اس عالم میں بھیجا ہے کہ آپ شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی آپ ہیں، لوگوں پر گواہ بھی آپ ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے بھی آپ ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ ہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی کہنے پہ دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے ہیں، اور آپ سراجا منیرا، آپ ایک روشن چراغ ہیں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر۔ اس ساری گل تو بعد جڑا میرا موضوع ہے اج دے اصال ثواب واسطے وہ ہے خالق فرماندہ وبشر المؤمنین، اور آپ کا آنا بشارت ہے مومنوں کے لیے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وبشر المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرے عزیزو، ہر ہادی جس قوم دی طرف آتا ہے دراصل قوم واسطے بڑی خوشخبری۔ اگر کہ ٹیچر جاہلاں وچ آئے گا پڑھان واسطے تو انہاں واسطے خوشخبری، اگر نکمیاں وچ کو کاریگر آئے گا تو دے واسطے بڑی بڑی خوشخبری، جنہاں نوں زراعت نہیں ہوندی اگر کوئی زمیندار اتھے آ جائے گا تو خوشخبری، تے جتھے اندھیرا ہوئے اتھے چراغ منیر آ جائے تو بہت بڑی خوشخبری۔ ہر امت نوں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوشخبری واسطے کوئی نہ کوئی پیغمبر اور ہاتھی بھیجیا، لیکن ساری خوش قسمتی کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین، یہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بِأَنَّ لَهُم من اللہ فضلا کبیرا، ہر قوم پہ ہم نے فضل کیا تھا، اس امت پر فضل کبیر کر۔ ہر امت پر اللہ نے اپنا فضل بھیجا ہے اور اس امت پر اللہ نے فضل کبیر بھیجا ہے۔ پیغمبر دا ہونا بہت بڑا فضل، فضل کبیر ہے۔ ہر نبی فضل ہے، میرا نبی فضل کبیر ہے۔ جس طرح ساڑھے نبی دے برابر نبی کوئی نہ، ساڑھے برابر امت بھی کوئی، ساڑھے تے فضل نہیں، ساڑھے تے قبلہ فضل کبیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ نہ ہم کلام ہوئے تو خالق نے فرمایا کہ موسیٰ ایسی امت نو جاننے جنہی سب تو پہلے جنت داخل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا خوش قسمت میں میری امت ہوئے گی؟ فرمایا نہیں، وہ مصطفیٰ دی امت ہو۔ تو ایسی امت نو جاننے جدے اعمال لکھن والے نیکی دے ارادے تے لکھ لیں گے تے برائی دا 100 باری بھی ارادہ کرے تو نہیں لکھا جائے گا۔ فرمایا میری امت ہوئے گی؟ فرمایا نہیں، وہ بھی مصطفیٰ دی ہوئے۔ موسیٰ تو ایسی امت نو جاننا ہے جنہاں دا پیغمبر لوکاں دا شفیع بن کے شفاعت کرے گا۔ کہنے لگا جی میری امت ہوئے گی؟ فرمایا نہیں، وہ بھی مصطفیٰ دی امت ہوئے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو عادل ہے، تو میں نے نبی بنایا ہے، مجھے میں نے صرف اس امت وچ بھی پیدا کر چھڑ دو تو میرے واسطے بہت بڑی، میں امت مصطفیٰ جو۔ میرے محترم سامعین، میں وہ خوشخبری، ایک ہی خوشخبری ہے، یہ کما دے کہ میرا پیغمبر صرف ظاہراً زندہ واسطے خوشخبری نہیں، یہ دنیا نو چھڈ کے بھی جائے گا تو خوشخبری ہوگی۔ ایتھے بھی مبشر ہے میرا نبی
اور آخرت میں بھی سب تو بڑی خوشخبری دا نام مصطفیٰ ہے. میں خوشخبری پڑھنے لگا، خاص خوشخبری. وہ سورہ مبارکہ سورت دی آیت ہے اور یہ معروف ہے نہیں ہے کہ درمیان دا حصہ معروف ہے تو باقی گم ہے، کیونکہ کٹ پڑی جاتی ہے ساری، ادھی پڑی جاتی ہے درمیان چو پڑی جاتی ہے. جی میں زردے بچوں بادام کٹ کے نہیں بندے کھاندے بچوں پھڑ کے. میں ساری آیت پڑھنے لگا. بڑے جہاں بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جدو شروع کروں گا انہوں پتہ نہیں لگنا کہڑی آیت ہے. جدو درمیان چاہوں گا جی سنی ہے بہت زیادہ وہ پھر انشاءاللہ سارے میرے نہ شامل ہو جائیں. سورہ مبارکہ شمع خالق فرمان 3 نمبر ہے. یہ خوشخبری دسو. خالق فرماندے نے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ خوشخبری اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جن میں ایمان ہے، اور ایمان کے بعد ساتھ وعملوا الصالحات، اعمال بھی ان کے صالح ہیں. میرے عزیزو خوشخبری جدے واسطے ہوئے خوش صرف وہ ہوندے. پہلی گل تو کہ عید میلاد النبی تے بھی کئی بندے خوش نہیں ہوندے کیونکہ وہ بھی خوشخبری صرف مومنین واسطے. وبشر المومنین، پیغمبر کا آنا مومنین کے لیے خوشخبری ہے. ایتھے ایک اور نال گل کر دیتی، ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے. بندے تو اس کے ہیں عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحب ایمان بھی ہیں اور اعمال بھی جن کے صالح ہیں. انہاں واسطے خوشخبری ہے، باقیاں واسطے نہیں. یہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. یار اگر بی اے طالب علماں نوں بلایا جائے کہ تواڈے واسطے نوکریاں تے ظاہر خوشخبری بی اے واسطے ہے نا. یا جڑا بی اے نہیں وہ واسطے کوئی خوشخبری نہیں. وڈے صفحے تے بھی خبر لگی ہوئے تو وہ غرض ہی کوئی نہیں. غرض انہوں جڑا بی اے وی آ جڑی خوشخبری میں سنان لگا کسے بے ایمان دا ادھے کوئی تعلق، صرف صاحبان ایمان نال تعلق ہے. وعامل الصالحات، بے عمل دا بھی کوئی تعلق نہیں. جیسے عمل ہی اچھا کوئی نہیں کیتا او دے واسطے بھی خوشخبری نہیں، تے جدے وچ ایمان نہیں او دے واسطے بھی خوشخبری نہیں. بندہ دنیا تے کوئی نہیں جڑا اپنے آپ کو بے ایمان تصور کرے مسلمان ہو کے. میں صرف قبر چومنا چاہنا اس صحابی دی لبدی نہیں پئی جس مسجد دے وچ کھلو کے پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں علی ہوتا ہے. جہاں علی نہیں ہوتے وہاں ایمان نہیں. یہ صحیح مسلم دی حدیث ہے. شکریہ. صحیح مسلم دی 240 نمبر حدیث ہے جدی تشریح بھی شارح حدیث علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے کی تھی. وہ فرماتے نے پیغمبر داخل ہوئے تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے. تو پیغمبر نے اشارہ کیا تو حضرت علی نے پیغمبر کے سامنے کہا لوگو مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھتا اور کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ علامت ایمان ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت. یہ مطلب پہلی گل ہے جتھے میں مجلس پڑھی تقریباً اتنے ایک دو بندہ ایسا ہوتا ہے جہاں صرف میری غلطی پھڑنے واسطے بیٹھا ہو، کوئی کام نہیں ہوتا سنتا نہیں. جدو میں چنگی گل سننا ادو آنے کٹ کے وہدا رہتا وہ تو دل ہوتا ہے بھی کدے چھڑکے تو میں کلپ کٹ کے چڑھا بھی انہیں اے آخیا تو انہیں اے آخیا. میں امید کرنا کہ انشاءاللہ ایتھے بیٹھا ہے میرے سامنے بیٹھا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال مایوس ہی جائے گا میرے. ہاں جی انشاءاللہ میں وہنا پیا جی. میں تمہیں دساں اسی جدوں بس کنڈکٹر دا اتنا تجربہ ہوتا ہے وہ بس اندر وڑدیا ساری بس نو ویکھ لینا پی کرائے تو کنے لڑنا ہے پتا ہوتا یا انہیں کرائے تو لڑنا ہے بیٹھا ہی انج ہوتا ہے. منگن والے نو پتا ہوتا جن پہ لنگ دینے انہیں کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا. تجربے کی گل ساڈا روز کا تجربہ ہے. تجربہ ہے. کچھ بندے نقوی صاحب نو سننا آئے نے تو میرے واسطے پھنس گئے میرے اگے وہ بھی مینوں نظر آ رہے ہیں بالکل نظر آ رہے ہیں بھی ہوں انہوں برداشت کرنا پینا ہے. تو اس بعد ہی پھر نقوی صاحب ٹھیک ہے میں انہوں نے معذرت پہلے ہی کر لینا پہلے ہی معذرت کر لی. خالق فرماتا ہے یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خوشخبری ہے صاحبان ایمان کے لیے اور وہ جن کے اعمال صالح ہیں. کیا خوشخبری ہے حبیب؟ ان کے لیے خوشخبری ہے کیا
قل ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے تیرا، کہہ دینا ان سے، کہہ دے ان سے کہ میں کچھ سوال نہیں کرتا، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا نبوت اور رسالت کی، الا المودۃ فی القربى، صرف مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں کہ میرے قربا سے محبت کی بجائے سبحان اللہ مودت رکھنا۔ میرے حبیب کہہ دے ان سے میں مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، خوشخبری یہ ہے کہ ہم سے نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ اے خوشخبری، اے خوشخبری جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ مہربانی۔ یہ خوشخبری کہ بلا پیغمبر اعظم دا بندیاں کو کچھ سوال کرنا یہ انسانوں واسطے بہت بڑی خوشخبری۔ پیغمبر تے میرا پیغمبر تے ہوئے جنہیں علم اللہ دینا چاہتا نا، علم تے پھر میرے پیغمبر نو اللہ خود آندا ہے قل رب زدنی علما، میرا حبیب اور کچھ نہیں تو یہی کہہ دو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم کو اور بڑھا دے۔ جو اللہ سے مانگتا بھی اللہ کے کہنے سے ہے وہ بندوں سے کیا مانگے؟ یہ بندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پیغمبر مانگ رہے ہیں بندوں سے، اور بندوں کا اب کام کیا ہے؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں سوال کر ان سے، میں کچھ مزدوری کچھ اجرت تم سے نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى۔ آیت آخری حصہ سننا، وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر، اللہ اس کی نیکی کو حسین بنا دے گا۔ نیکیاں بڑیاں نے جی، مائی نو سڑک پار کرنا نیکی ہے، راہ چو ٹوٹی بوتل چوک کے سائڈ تے رکھنا نیکی ہے۔ میرا تہاڈی نظر تے کوئی نیکی نہیں، میں پیانا کنڈے چوک کے سائڈ تے رکھنا نیکی ہے، ضعیف نو سڑک پار کرانا نیکی ہے، نبینے دا ہاتھ پھڑ کے بس تو بچانا نیکی ہے، یتیم نال پیار کرنا نیکی ہے، بیوہ دی خدمت کرنا نیکی ہے۔ جنیاں تانوں نیکیاں قبلہ یاد رہنا وہ یاد کرو تو پھر میں پڑھا کہ اے کیسی نیکی ہے۔ اللہ فرماندہ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، یہ مودت والی جو نیکی کرے گا نا اللہ اس کی نیکی کو حسین بنا دے گا، اللہ اس کی نیکی کو اور خوبصورت بنا دے گا۔ اور کائنات دی واحد آہد نیکی ہے، میں نو وحدہ لا شریک نیکی ہے نا، اس نیکی دی جوڑ تے مثل ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، جو مودت والی نیکی کرے گا گناہ بھی بخش دوں گا، شکریہ بھی ادا کر۔ سبحان اللہ، مہربانی قبلہ، گناہ بھی بخش دوں گا نہیں جے شکریہ والی نہیں، ترجمہ پہ سبحاندہ تے میں جڑا ترجمہ شاہ رفیع الدین کیتا ہے وہ کر دینا۔ فرماتے ہیں ان اللہ غفور شکور، ایسے لوگوں کے لیے اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی، قدردان بھی ہے۔ تواڈی کیا بات ہے؟ قدردان اسے کہتے ہیں جو کسی کی قدر کرتا ہے۔ حد مک گئی ہے، ساڈے جیسے بندے بھی مودت کر دیں تے اللہ دی نزد صاحبان قدر ہو جان۔ اللہ فرماتا ہے میری نظر میں وہ بندہ قدر والا ہے جو کوئی یہ نیکی کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کا مانگنا ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ ہوں میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، میرے کو سورہ مبارکہ اس ویلے جناب اشورا ہے، خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ چ کنیاں نبیاں دا ذکر کیتا ہے۔ آیت ایک ہی ہے، مختلف نبیاں نال منسوب ہے، کیونکہ میں جڑی نشانیاں لا کے رکھی ہیں نا انہاں وچ میں گن کے سنا دینا، ہر جگہ تو نہیں پڑھ سکنا ساریاں، اینا میں پڑھنا۔ سورہ اشورا دی 109 نمبر، 127، 145، 164، 180 حضرت شعیب دے متعلق، حضرت لوط دے متعلق، حضرت نوح دے متعلق، حضرت صالح دے متعلق، حضرت عاد دے متعلق۔ جدوں بندیاں کوئی نہ کوئی خدمت اپنے پیغمبر دی کرن دی کوشش کیتی ہے، اے پیغمبر، سارے پیغمبراں جواب دیتا ہے انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں اور امین ہوں، رسول ہوں اور امین ہوں، اللہ کی امانت تم تک پہنچاتا ہوں، وحی الہی لیتا ہوں تم تک پہنچاتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، تم صرف یہ کرو کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، رہ گیا اجر تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ کمال رہ گیا اجر تو میں تم جیسوں سے اجر رسالت مانگوں، تم جیسوں سے مزدوری نبوت کی مانگوں. کیا تم نے مجھے نبی بنایا ہے؟ تم نے مجھے رسالت دی ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری اور سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر وہی دے گا جو عالمین کو پالنے والا. ہر نبی دا جواب ہے تے قرآن چ لکھیا. ہر نبی نے بندے آئے نے انہاں آکھیا ایکسٹرا خدمت کچھ کرا لو، تانوں اللہ نے مزدوری دینی ہے، اللہ اجر دینا ہے، لیکن سانوں تساں ہدایت عطا کیتی، سانوں گمراہی چوں کڈیا، سانوں روشنی چ لیاندا، کچھ نہ کچھ ساڈے کولوں خدمت کرا لو. ہر نبی دا ایک جواب ہے جی، میرا اجر میرا رب دے گا، میرا اجر میرا اللہ دے گا. ہن سوال ہے کہ جب چھوٹے نبی امتوں سے اجر نہیں مانگتے، کیا بات ہے؟ نہیں اجے لطف نہیں آیا. حضرت آدم دے متعلق دنیا دی کوئی کتاب پڑھو، آدم علیہ السلام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، موسیٰ علیہ السلام ہوگا، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان داؤد علیہ السلام. دنیا دی اخبار دا ٹوٹا میں نو بخا دیو جدے تے لکھیا ہوئے حضرت محمد علیہ السلام. نہیں چھوٹے تو چھوٹا ورقہ جدے تے کسی رائٹر نے ویسے ہی لکھا جاوے حضرت محمد علیہ السلام. نہیں، جدو میرے نبی دا نام آئے گا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بندیاں دی زندگی بھی اتنی مختصر ہے، انہاں درود بھی مختصر کر چکا. صلی اللہ علیہ وسلم، کئی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کئی کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہاں تعالیٰ وچ پا لیا آل دی وجہ تو کہ سانو کدھر آل نہ آکھنی پہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کئیاں اکا ہی مختصر کریا. حضور سلم، حضور سلم. ایک مولوی نے وکھرا درود کر لیا، صلو علی الحبیب. چل بس پیغمبر تک درود نو بندے روکنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں انہوں نے تکلیف پچھو کی آل دی. میں ایک گڈی ویکھی وزیر آباد، وہ پیچھے وہ سکرین ہوندی، پچھلی سکرین وہ لکھا سی اللہم صلی علی محمد. قرآن میرے سامنے، میں تصویر بنا لی، اللہم صلی علی محمد. بس اتھے میں وہم لگا ہے. پہلا میں خیال انہاں کتاباں چوں کڈے ہیں، تحریراں چوں، پھر تقریراں چوں، تے ہن تے سیدھا ہی اللہم صلی علی محمد لکھ چھڑے. یہ کی بن گیا انہاں لوگاں؟ میں تصویر پہ بنانا سا تو بندہ آ گیا، وہی ہوے گی گڈی یا نہ ہوے گی، وہ مینوں کہنے لگا کی پہ کر دو. میں کیا درود دی تصویر پہ بنانا. اگے کدی نہیں کدھر ویکھا درود، میں اے پہلی باری ویکھا اللہم صلی علی محمد. مینوں ہوندا ہے میرا وہ گڈی ہوے گی، مینوں امید ہے، پتہ نہیں، مینوں پورا نہیں پتا. مینوں کہنے لگا اصل چ نا بارشاں بورشاں ہوندیاں نے نا، تے بارشاں بورشاں ہو گئی ہونی بچوں کو حرف مٹ گئے نے. میں کیا آل تے ہی بارش ہونی سی، حد مو گئی ہے. اللہم تے بارش نہیں ہوئی، صلی اللہ تے بارش نہیں ہوئی، محمد سرکار دے نا تے نہیں ہوئی، تے اللہ دے بندے نری آل تے ہی پھانڈا وکھرا پیا سی. اتھے تھوڑا جا مینوں وہم لگا ہے بھی انہاں بندیاں تے ہولی ہولی آل نو درود چوں ہی کڈ چھڑیا ہے. یقین کرو میرا پنجابی دا اپنا ایک انداز ہے نا، اجے میں 2 منٹ نہیں ٹریا ایڈی مینوں تسلی ہوئی جویں غیب چوں کسے نے نا ہدایت دتی ہوئے. تے غیب چوں تسلیاں جڑیاں ہوندیاں نا او بندیاں دی تسلیاں تو وڈیاں ہوندیاں. خدا دی مینوں قسم ہے، مینوں انج لگا جویں مینوں کسے غیبی آواز دے آکھیا ہوئے ایک کاراں چوں کڈ لین، تحریراں چوں کڈ لین، آل نو تقریراں چوں کڈ لین، انہاں نوں ایک واری نماز وچ آون دے. جتھوں جتھوں انہاں کولوں آل نکلدی ہے، جتھوں جتھوں آل نکلدی ہے نا، شکریہ قبلہ، اوتھوں اوتھوں اے کڈ لین، ایک واری نماز وچ آون دے. تے نماز وچ بیٹھ کے انہاں نوں آکھن دے اللہم صلی علی محمد. یہ محمد پہ درود روک دیں گے، ہم نماز ضائع کر دیں.
یہ محمد سرکار پہ درود روک دیں گے ہم نماز ہی ضائع کر دیں گے. میں کیا اللہ انہیں الحمد پڑھی ہے, انہیں قل ہو اللہ پڑھی ہے, تیریاں تعریفاں بھی کیتی ہیں. پھر یہ بھی آکھیا سو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آکھیا سو. پھر شہادت دیتی سو تیرے رسول دی شہادت محمدن عبدہ برسولہ, انہوں عبد بھی منیا پھر رسول بھی منیا. فرمایا جڑا میریاں تے میرے رسول دیاں تعریفاں کرے تے آل دی تکلیف ہوئے ساڑھے دوہاں دے بارے چ نہیں, نہ میرے بارے چ میرے نہ میرے نبی دے بارے چ. آباد رہو جاؤ. یہ مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صلی اللہ علیہ. ایک تو ہوں میں نویں گل دساں, نویں نہیں ہونی بڑی ہونی. جڑے صلی اللہ علیہ وسلم آندے نا انہوں نے پوچھیے نا آل چ کہڑے کہڑے نے. وہ نے صحابہ بھی آل دے وچ نے, نبی دی بیوی بھی آل دے وچ نے, نبی دی بیٹی بھی آل دے وچ, نبی دے نواسے بھی آل دے وچ نے, سارے ہی آل نے, یعنی انگریزی دا آل ہے. نبی دے ازواج بھی وچ, ازواج مطہرات, نبی دے ازواج بھی وچ تے صحابہ بھی وچ تے نبی دی اولاد بھی وچ, سارے ہی وچ نے تے سارے ہی آل نے. میں پھر حیران ہاں جے سارے ہی آل نے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھ تاکہ صحابہ بھی وچ آ جان. تو سا غور ہی نہیں نہ فرمایا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ آکھے تو دے ذہن چوے کہ صحابہ وچ نے آل نے, نبی دیا بیویاں بھی آل نے تے نبی دے اولاد بھی آل ہے. یہ مطلب جدو آکھے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوچ لینا صحابہ وچ ہی نے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک دیاں ازواج بھی وچ ہی نے تے اولاد بھی بچی ہے. یار سارے دا تو یہ مطلب ہے صرف علی دی وجہ تو سارے نوں چھڈ گیا. کمال ہو گئی تیرے والی, صرف علی تے اولاد علی دی وجہ تو صحابہ کرام نوں بھی چھڈ گیا, تو ازواج رسول نوں بھی چھڈ گیا. جدو تیرے ذہن چ اگلی ایک اور گل ہے, جننے بندے صلی اللہ علیہ وسلم آکھن گے نا, جدو نبی پاک تے صلوات پڑھن گے نا کدی نماز اذان تو پہلا یا نماز تو بعد, ادو آکھن گے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و آلیکہ و صحابیکہ و ازواجکہ. نبی تے بھی, نبی دی آل تے بھی, نبی دے صحابہ تے بھی تے نبی دے ازواج تے بھی. یہ مطلب تو آپ ہی دا چھڑے آل ہو رہے, اصحاب ہو رہے, ازواج ہو نہیں. تسا غور فرمائے. اچھا جی تسی ایک باری درود تے پڑھو ذرا, صلی اللہ محمد. ساڈا بچہ ثابت کریں پچھانی تے قیامت تک بھی جس اللہم صلی علی محمد و آل محمد آکھ کے اللہ دا ترلا کیتا ہوئے کہ محمد باقر تے بھی, جعفر صادق تے بھی, موسیٰ کاظم تے بھی, اساں کدی جی گنا ہی نہیں, سانو پتہ ہے یہ نہیں, سانو وکھرا آکھن دی لوڑ ہی کدی نہیں پئی. مہربانی, ہر نبی علیہ السلام ہے تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام میرے کو کسے مننا ہے تے نام میں تو انجی مسکین ہاں, یہ شہنشاہ بھی نہیں منوا سکتا. میں تمہیں صحیح گل دس, آرن شہنشاہ نقوی صاحب بھی نہیں منوا سکتے اس آل نو. وہ بھی تے دلائل دا انبار رکھ دیں. اتنے ساڈے خوب سیرت اور کمال دے عالم نے, منوانا چاہتے منوا نہیں سکتے. جڑا منکر نہ میں منوا سکنا. نبیاں ٹھیکہ نہیں لیا سی کون. اے آل دا پتہ کدوں لگنا ہے. آل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑا عہدے گن لو, علیہ السلام بھی نے, روح اللہ بھی نے, صاحب شریعت بھی نے, صاحب کلمہ بھی نے. عیسیٰ علیہ السلام نے, روح اللہ بھی نے, صاحب کلمہ, صاحب شریعت, صدیقہ ماں دا صدیق بیٹا, طاہرہ ماں دا طاہر بیٹا تے بطول ماں دا معصوم بیٹا. آج تھے عہدے ویکھ لا عہدے. تانوں پتہ ہے بندے پھل ویکھ کے حیا کردے نے, اسٹار ویکھ کے حیا کردے نے. 3 لگے ہونے پھل, بندے نوں پتہ لگ جاندا انسپیکٹر آپ آئے ہیں. ٹھیک ہے, ڈی ایس پی دا عہدہ ہوے گا تے ہور طرح بن گئے, ایس پی دا عہدہ ہوے گا تے ہور طرح, آئی جی آوے گا تو پھر تے الحمدللہ سارے بھجن نسن لگ پن گے. ادرا عہدے ویکھ, ابن مریم
صدیقہ ماں دا صدیقہ بیٹا، طاہرہ ماں دا طاہر بیٹا، بطول ماں دا معصوم بیٹا، پھر صاحب کلمہ، پھر صاحب شریعت، پھر روح اللہ۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اے مادی دے اگے کھلوے گا کہ پیچھے کھلوے؟ جی خیر ہوئے تو اڈی پوچھو نا، علماء تو پوچھو، اپنے علماء تو پوچھنا، اپنے علماء تو پوچھنا، اے مادی دے اگے کھلون گے یا پیچھے کھلون گے؟ پیچھے کھلون گے۔ حد مک گئی ہے، جدے اینے سٹار لگے نے موڈیاں تے پیچھے کھلوتا ہے، اگلے تے کوئی تے سٹار ہے نا؟ یقین کرو حضرت مہدی علیہ السلام نبی نہیں۔ میں کہہ رہا نبوت حضور تے ختم ہے، نبی نہیں، رسول نہیں، نبوت بھی ختم ہے حضور تے، رسالت بھی ختم حضور تے۔ یہ کول کیڑا سٹار ہے؟ جڑا نبی رہ چکیا وہ بھی پیچھے، جڑا رسول رہ چکیا آباد رہے وہ پیچھے، ابن مریم پیچھے، طاہرہ ماں دا طاہر بیٹا، صدیقہ ماں دا صدیق بیٹا۔ ہن میں تانوں دساں سٹار اکو ہی بہتے نہیں، یہ تو کنے لگے نا۔ اور یار نبوت، رسالت، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، روح اللہ، کلمات اللہ، کنے سٹار لگے نے؟ اس مادی دے مونڈے تے ایک کوئی تار ہے، آلہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مادی دے ہون تے پیسہ مک جن گیاں، ادھر لوگاں نو پتہ لگنا ہے جدو اے دے اگے صدیقہ ماں دا صدیق بیٹا نہیں کھلو سکدا، ماں دا بیٹا نبی اگے کیسے کھڑا ہو؟ اے آلہ ہی مہربانی۔ میں پھر اٹھی ہوں، اے علیہ السلامہ نے آکھیا میرا اجر میرا اللہ دے، یاد آگے؟ یارا علیہ السلامہ نے آکھیا بے ساڈا اجر ساڈا اللہ دے گا، سا تھوڑے کو کوئی اجر کوئی مزدوری وصول نہیں کرنی۔ کمال ہے، علیہ السلام پیان دینے کہ ان اجریہ اللہ علی رب العالمین تے صلی اللہ بیان دے۔ میں مانگتا ہوں اور سوال کر رہا ہوں مودت فی القربہ کو، اینو میں ذرا صاف کر دیں۔ سورہ مبارکہ میرے کو سبائے جی، آیت دا نمبر 47 ہے۔ واہ میرے خالقہ کمیں تو بندے نو سمجھایا ہے، بندیاں دے مقدر ایسے نے۔ پہلے ہر نبی نو آکھیا آخ میں کچھ نہیں منگدا، تے میرے نبی نو آخ میں منگ لی۔ 27 منٹ دی 28 منٹ دی تقریر تو بعد تمام دوستاں تک آ گئی گل کہ جو خوشخبری کوئی نبی نہ دے سکا محمد اپنی امت کو دے رہا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ کہ بلا بھائی یہ سوال کسے نبی نہیں کیتا۔ ہون ایک سوال ہے کہ جدو چھوٹے نبی علیہ السلام نبی اپنی امت کو کوئی مزدوری نہیں منگتے تے اجر رسالت رسول اللہ پہ منگتے نے صلی اللہ ہو کے، تے نبیاں دے سلطان ہو کے، تے نبیاں دے سردار ہو کے، وہ بھی شکر ہے اللہ نے ونڈ کی ہے۔ سورہ سبا جی 22واں پارہ آیت نمبر 47، اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب جہاں تو نے یہ کہا ہے نا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کل ان سے یہ بھی کہتے ما سالتکم من اجر فہو لکم، یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں نا تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اور تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ ان اجریہ اللہ اللہ، اجر میرا بھی اللہ ہی دینے والا۔ اس حال سواب پڑھن لگا، اجر میرا بھی، وہی اجر میں اللہ کو لینا، تواڈے کولوں کی لینا؟ ہن میں چونکہ ٹیچر رہ چکے ہیں اس واسطے میں جلدی سمجھا لوں۔ جنہوں دے بچے کمزور ہوندے نے وہ ماسٹراں دی بڑی خدمت کرتے۔ میرا ٹھیک ہو گیا، تو ہی تو سارے لائق بیٹھے ہو نا فرسٹ ڈویژن چ پاس ہونے والے۔ میں ویسے گل پہ کرنا کہ جنہوں دے بچے کمزور ہوندے سن وہ کدی ماسٹراں واسطے دیسی گھیو کل دے سن، کدی گونڈے کل دے سن، کدی کچھ نہ کچھ خدمت۔ وہ سیانے ٹیچر لیندے نہیں سن، ٹیچراں نو بندے پوچھتے سن وہ جو خدمت پہ کرتے ہیں۔ وہ آندا سی بھائی جان میں تنخواہ تے گزارا کر، میں تنخواہ تے گزارا کراں گا۔ کیوں؟ وہ آندا سی بورڈ دے پیپر نے،
صدقہ جاواں پیپر بورڈ نے لینے نے کوشچن پیپر بھی انہاں بھیجنا آنسر شیٹ انہاں چھپی چھپائی ہر شے ہونی وہ چوں بچیاں پیپر دینے نے آ جڑے اج پہ میری خدمت کرتے ہیں نا مینوں پتہ ہے کہ یہ مفت نہیں پکڑ انہاں نوں پتہ ہے کہ سارے بچے کمزور نے تے ماسٹر کتے کٹا چھڑے گا چونکہ سارے کول اختیار کوئی نہیں سبحان اللہ سارے کول اختیار کوئی نہیں اسی تنخواہ تے گزارا کریں گے تے ایویں بندے دا اللہ ماننا ہی لیندے کیونکہ کسے پیپر بھیجنے نے کدھرے جانے نے کسے نو چیک کرنا ہے ری چیک کسے کرنا ہے نمبر کسے لانے نے پاس کسے کرنے نے فیل کسے کرنے نے سارے کول تے نتیجہ ہونا ہے تے جدو اساں نتیجہ سنایا انہاں دا فیل ہو گیا انہاں سانو آ کے آکھنا ہے کہ وہ تے سارا کھا چھڑیا ہی ساڈا منڈا ساڈا فیل ہو گیا گنے سارے تو ساڈے چوپ چھڑے نے تے منڈا فیل ہو گیا نہ ساڈے کول اختیار ہے نہ کچھ لینے ہیں اوور تے نہ انہاں دے پاس کرا دے ہاں اوہو ہن پتہ لگا جڑی آیت سامنے آئی ہے نا اللہ فرماندا اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا میرے حبیب تیرے رب کو بڑی جلدی ہے کہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر مقام محمود پہ کھڑا کرے اور لوگوں کی بخشش کرے لوگوں کو پار لگائے مجرموں کو بخشائے مقام محمود تیرا منتظر ہے جلدی تو وہاں پہنچے اور گناہگاروں کی شفاعت کرے ہن پتہ لگ گیا پچھلے کیوں ہوندے سن چکو تے لے جاؤ اس واسطے ان میں کوئی شفیع المذنبین نہیں تھا نہ ان میں کوئی رحمت للعالمین تھا نہ شفیع المذنبین تھا میں دی پنجابی یہ کرنا فرمایا کسے نبی اس واسطے نہیں منگیا کہ میں کتھے نہ دے منڈے پاس کراندا پھراں گا فرمایا میرا حبیب نہ کوئی مودت مانگ کیونکہ بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ مقام محمود تے کھڑونا تیرا کام ہے نہیں آیت پڑھنا سورہ مبارکہ مریم دی آیت پڑھ خالق فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ کوئی مالک شفاعت نہیں کوئی پنجابی کرن پنجابی باقاعدہ ہے کہ زبان یہ تو کئی بڑے بڑے تنگ ہیں میری نوح اپنے بچیاں نہ اردو بول دی تو میرے نہ پنجابی بول مینوں ان پڑھ سمجھتی ہوئے گی میں انگلینڈ گیا پہلی باری تو اتنے میں بندے نے آخیا بھی یہ تو سودا لے دے انہوں سمجھ نہیں آتی میری وہ آتا ان پڑھ منہ چک کے اتنے آ جاندے ہو پہلے پڑھ لکھ کے آیا کر میں کیا کی آخے میں کہ ان پڑھ اتنے لین کی آدھے تو میں وہ پڑھی لکھی آیا تو میں انہوں میری سمجھ کے آنی آؤں یہ اپنی زبان ہے میری اپنی زبان میں پنجابی ترجمہ تاں کرن لگا چہرے حضرات پڑھے لکھے نظر آتے ہیں پہ اس واسطے کہ نقوی صاحب والا مجمع مینوں مل گیا میرے منہ لو پہ وندنے کی میں دسوں تمہیں پتا میں نقوی صاحب کو کدی کدی پنجابی دی داد لے لینا پنجابی دی تمہیں یاد ہوگی فرماندے نے کہ لا یملکون الشفاعۃ کوئی مالک شفاعت نہیں یہ پنجابی یہ بنتی ہے کیڑا ہوئے جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے پھڑا میں تو کوئی چھڑا کے لے جائے کیونکہ پولیس کا پکڑا اور ہے توحید کا پکڑا جڑی پھڑ کے تفتیش کرے انہوں پولیس آندے نے جڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آندے الحمدللہ جناب مقدس کاظمی صاحب الحمدللہ شکر الحمدللہ خود تشریف لے آ رہے ہیں اللہ پاک مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے درود پڑھو نا ایک باری کاظمی صاحب واسطے بسم اللہ جیسا
قاضی صاحب الحمدللہ خالق نے صحت کاملہ نال نوازیا، اللہ مزید صحت عطا فرمائے۔ انی مایوسی تو بعد شکر ہے میں تصویر ویکھی تے تصویر بھی اور طرح سی، اج پھر الحمدللہ اس سے تصویر نال نظر آئے نے۔ اللہ پاک مکمل جناب سجاد دا صدقہ شفائے کاملہ عطا تو کر لیے پوری تھوڑی جی گفتگو۔ قاضی صاحب بھی اجازت ہے، بہت شکریہ۔ میرے عزیز دوستو، لا یملکون شفاعت، کوئی مال کے شفاعت نہیں، کوئی مال کے شفاعت اللہ ہی ہے جو میں ہوں پڑھ لا۔ اصل پتہ گل کی تاریخ دا علمیہ ہے، انہوں نے بھی بس دی گل نہیں، اے اولاد علی نے بڑے جا بندے اس گل تو تنگ آ کے مر گئے نے کہ انہوں دے ہوندیاں لوگ کسے ہور لو وہندے ہی نہیں۔ میں تمہیں صحیح گل دساں، اولاد علی نے خدا دی قسم بڑے بڑے وڈیاں درباراں جدوں اہل بیت چوں کو فرد گئی ہے نا، آئے پتہ ہی نہیں لوگوں نے، لوگ اٹھ کے کھڑے کیوں ہو۔ یہ اولاد علی بچ الحمدللہ ایک نور اپنا ہے۔ تو سب تھوڑی توجہ فرماؤ تو میں اپنی تقریر مکمل کر لوں۔ ہاں جی، لا یملکون شفاعت کی پنجابی سی والا کیڑا ہوئے جیڑا میرے پھڑے نو ایتھے تھانے جا کے لوگ آندے نے چودھری صاحب، وڑیچ صاحب، چیمہ صاحب، جنہوں تساں پھڑ لیا ہوئے جدا ہے ہی نہیں، جمعیاں ہی کوئی نہیں، پھڑیا اللہ ہوئے تو بندہ جا کے آکھے جنہوں اللہ توں پھڑ لیا ہوئے جدا ہے ہی نہیں۔ جیڑا پھڑ کے تفتیش کرے انہوں پولیس آندے نے، جیڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آندے نے۔ اللہ فرماتا لا یملکون، سورہ مبارکہ مریم 86 نمبر آئے تھے، کون ہے جو میرے پکڑے کو چھڑا کے لے جائے؟ جنہوں سارے جہان دی آکسیجن بند ہو گئی ہے نا، ادو فرماتا اللہ سوائے اس کے۔ خوشخبری جی بھائی، میں خوشخبری پہ پڑھنا، خوشخبری ہے اللہ سوائے اس کے۔ میں کیا اللہ کون؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے۔ اور صدقہ جاواں قبلہ، اور رحمان سے وعدہ لے لیا ہے، سارا جہان رحمان کو وعدے دیتا ہے۔ مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے جمعے چ دسو کون ہے جس نے رحمان سے وعدہ لے لی؟ شکریہ قبلہ، شکریہ۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ نے، بنی آدم سے وعدہ لیا اللہ نے، نبیوں سے وعدہ لیا اللہ نے۔ وہ کون ہے؟ میں محسن کاظمی صاحب نے وعدہ کیتا سی کہ میں ضرور آواں گا، میرے تے واجب ہے نہ ہونا، کیونکہ وعدہ میں کیتا ہے۔ جس پہ کوئی چیز واجب نہیں، محمد سے وعدہ وفائی اس پر بھی واجب ہے۔ نہیں اجے یقین آیا کہ پیغمبر میرے وعدہ دیتا نہیں، وعدہ لے روز ٹی وی تو سن دے ہو، اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ واللہ لا تخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف، یہ مطلب ہے وعدہ مصطفیٰ نے کیتا، وعدہ اللہ نے کیتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف۔ پتہ نہیں کنا کچھ دل چ خوش ہونا ہے اس خوشخبری تو پنجابی کر دینا۔ اللہ فرمایا جا میرا محبوب، میرا تیرے نال وعدہ ہے، جنوں آندا جائے گا میں چھڑدا جاؤں گا۔ اے شفاعت ہے، جنوں آندا جائے گا جلدی بولو چھڑدا جاؤں گا۔ میں کیا اللہ اے آپ ہی گناہگاراں دی بخشش دا انتظام کر چھڑے، ہائے ہائے کر چھڑے۔ ساڈا پیغمبر نال جوڑ تے واسطہ کوئی نہیں سی، وہ پاک ہی پاک ہے، تے اسی پاکیزگی دی منزل تے برابر نہیں، علم دی منزل تے برابر نہیں۔ سارے بندے تے جج نال گل نہیں کر سکتے، وکیل کرنا پین، ڈی سی کو جانا تے سیاںا بندہ نال کھڑنا پین۔ اسی تے اس جوڑ دے بندے ہی نہیں سا، تھانے مگر او جاندا ہے جہدا نال تعلق، دوجا بندہ نہیں جاندا۔ کاظمی صاحب تر جان تے کسے بندے نے کاظمی صاحب تسی ایتھے کتھے؟ یہ اندر ایتھے ایک بندہ اندر آئے، او کون جی؟ اپنا ہی۔ تہاڈی کیا بات ہے سنن دی؟ اپنا ہی ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے
جنوں حشر وچ فرشتے تروندے ہون تے او محمد آکھے اپنا ہی کمال ہے یار. کوئی تعلق تے بندے دا ہوئے گا تے پیغمبر آکھے گا نا اے میرا ہے. لمبی گل میں نہیں کرتا, سفارش تے شفاعت وچ بھی فرق ہے. پھر کسے ویلے سے میں آج یہ نہیں پڑھنا شاہ جی کہ مگر کسے تعلق نہ لائی دا حشر دے راشد جنوں رسول پہچان لوے کہ آ میرا ہے. یا گل کرو کہ نبی معصومہ دی شفاعت کرنگے. معصوم تے گئی معصوم نے کدی کرنی نے گناہگاراں دی. اس گناہگار وچ خوبی کی ہے, وہ گناہگار وچ کی خوبی ہے کہ محمد شفیع بن جائے. اصل میں گناہگار تو تھا مگر جو محمد نے مانگا تھا اس نے دے دیا تھا. ہائے ہائے صدقہ جاواں. تا اللہ فرمایا سی جو ہم تم سے سوال کرتے ہیں نا اپنے لیے نہیں کر رہے, فَهُوَ لَكُمْ تمہارے ہی لیے کر رہے ہیں. جب رسول مودت مانگتا ہے مودت دیتے جاؤ, شفاعت لیتے جاؤ. اصال ثواب میں ہی کر سکتا تھا. قبلہ شکر, قبلہ حاجی صاحب مہربانی, میں اصال ثواب ہی کر سکتا تھا. سنی رہو, شیعہ رہو, اہل حدیث رہو, دیوبندی رہو, اسا کہڑے کسے دے کپڑے بنائے. سانو تو صرف اینی غرض ہے کہ مودت فی القربا نہ چھڑنا, مودت فی القربا نہ چھڑنا. رسول پاک نے کچھ نہیں منگیا, ساڈے واسطے منگیا تے منگی ہے مودت. ویسے اس مودت دا جنہ احساس صحابہ نو سی نا انہاں صحابہ دے عاشقان بھی نہیں. خدا دی من قسم جڑے ویلے صحابہ نے سنیا نا کہ زہرا دا بابا کچھ منگ رہے تے ساڈے کولوں کچھ منگ رہے, نسے آئے صحابہ. اے کتاب دا نام سیف الجلی نہیں, حسن المعاب فی ذکر بوترا, تارق قادری صاحب نے لکھی. انہوں دی کتاب جو پڑھیا تے طارق جمیل صاحب دے بیان چو سنے. ثبوت سارے طارق قادری صاحب نے جمع کیتے ہیں تے طارق جمیل صاحب بیان کیتے. وہ فرماتے ہیں صحابہ نبی کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کالو یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو. ہے سنت نہیں, مستحب نہیں, جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے. آج کاظمی صاحب تہاڈی موجودگی اور اتنے محترم مجمع دی موجودگی شاہ جی اعلان کر رہے ہوں کدی ساڈے کولوں بھی صحابہ دی تعریف سن لیا کرو. یا صحابہ دی تعریف میں کرنا ایک کوئی جملہ انشاءاللہ سارے مولویاں دے خطبیاں تو پاری ہوئے گا. قرآن میرے ہاتھ چ جو اہل بیت کی مودت اپنے نفس پہ واجب سمجھے اسے صحابی کہتے. سبحان اللہ. جو اپنی ذات پر اہل بیت کی مودت ہائے ہائے شکریہ بابا جی قبلہ واجب سمجھے اسے صحابی کہتے ہیں. قبلہ تشریف فرمانے خیر ہوئے بابا جی. صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو آل کی محبت اپنے وجود پہ واجب سمجھے, واجب سمجھے. اور پوچھ رسل من قرابتو کا, آپ کے قریبی کون, قریبی کون. لے بھائی جننے قریبی نبی دے نے تمہیں یاد کرتا میں بھی کرنا. کوارے ہوندیاں قریبی اور ہوندے نے, شادی تو بعد قریبی ود جاندے. شادی شدہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد. مہربانی. جدوں کوارے ہوندے ساں اینو بچے نوں کو نہیں پتا, کو نہیں پتا تینوں نہیں بیٹھے نے بچے تانوں انشاءاللہ لگ جائے گا پتا. تواڈے بچے اجے جڑے قریبی نے وہ نانکے تے دادکے نے باپ نو دادا چچا پھپھی پھپھڑ چچا زاد پھپھی زاد, نانکیاں لو ماموں ماموں زاد, اگو مامیاں اگو خالہ, یہ ساریاں یہ دو قسم دے رشتے بندے دے شادی تو پہلے پہلے ہوندے. جدن شادی ہوندی ہے ادھر رشتہ صرف ایک بنتا قریبی, اگلے پڑھ کے دو مسدے کھلوتے ہوندے نے بوے. تسی کہڑے ملک چو آئے ہو جی؟ میں پہ آنا جدن شادی ہوندی ہے اگلے دن ولیمے تھے اور دو مسدے ہوندے نے وہ بھی قریبیاں دے ہی ہوندے نے. شادی شدہ نو تاں صلوات پڑھائیے تے ایڈے قریبی ہوندے نے کہ ایک دن دا رشتہ ہویا ہوندا صرف ایک دن دا.
صرف اج رشتہ انہاں نال قائم ہویا ایگریمنٹ نال. او یار نکاح ایگریمنٹ ہی ہوندا جن ایگریمنٹ نال ایک نال رشتہ ہویا. جڑے سویرے دو مزدے ہوندے نے اوڑے پہلے نانکے دادکے ہوندے نے انہاں نوں بندے آندے نے سال ہوا منہ ہی اڈ لیا جے دینے آ روٹی پراونے تے آ لین. اینی اہمیت ایک دن دے رشتے دی اینی اہمیت تے اگوں صاحب لاؤ اگوں کی ہوے گا. میں اقرار کر رہا قرآن سامنے رکھ کے پیغمبر دی جدوں تک شادی نہیں سی ادو رشتہ دار ہو سن جڑے مولوی نو یاد ہی نہیں. ہائے ہائے جے پہلے رشتے یاد ہوندے تے ابو طالب نو کافر کیوں آندے؟ پیغمبر دے نانا حضرت وہاب، پیغمبر دے دادا حضرت عبدالمطلب، پیغمبر دی دادی، پیغمبر دا نانا، پیغمبر دی نانی، نبی دے رشتہ دار پہلے ہے سن جدی ایک شادی ہوئے او دے دو مزدے ہوندے نے. تہاڈی کیا بات ہے کہ جدیاں 11 شادیاں ہون تہاڈا کی خیال ہے پیغمبر کی تھوڑی رشتہ داری سی؟ کوئی شیعہ بھی انکار نہ کر سکے گا. جتھے نبی دی شادی ہوئی ہے بردر ان لا، سسٹر ان لا، مدر ان لا، فادر ان لا، بولو اور شادی شدہ تے بولو. ساڑے یار پھپھی ساس چاچا سورا وہ سارے رشتہ دار نے. قرآن میرے ہاتھ جڑے نبی دے سسرالی رشتہ دار سن نا سسرالی وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے؟ من قرابتو کا یا رسول اللہ تیرے وہ قریبی کون ہے جن کی مودت ہم پر اور تہاڈی خیر ہوئے واجب ہو گئی ہے. قرآن ہاتھ چ لینا سید دی موجودگی سادات دی موجودگی محسن کاظمی صاحب دے والد گرامی نو اے سال سواب کرن لگا جملہ قرآن تے میرا ہاتھ انجے ہی لکھیا نے. پیغمبر نے فرمایا کالا علی ان میں پہلا علی ہے. فاطمہ تو اس کی زوجہ فاطمہ ہے وابناہما مہربانی پھر ان کے بیٹے شکریہ کے بنا جی خیر ہوگا جی زیادی صاحب خیر ہوگا تو نبی کے تمام رشتہ دار پوچھ رہے تھے من قرابتو کا وہ آپ کے قریبی وہ کون ہیں؟ فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کی اولاد بیٹے. یہ ہے میرے وہ قریبی، ان کی مودت مانگ رہا. یہ مطلب ہے حشر میں پیغمبر اسے پہچانے گا جو یہاں علی کو پہچانے، جو یہاں معرفت بطول رکھے گا، جو معرفت حسنین رکھے گا. جڑی ڈیمانڈ کیتی گئی ہوئے وہ کاغذ لے کے جانے چاہیے. اللہ دیا بندیا پاسپورٹ بنوانا ہو تو شناختی کارڈ دا چیتا رکھی دے. شناختی کارڈ تار کے بندہ سڑکی جا کے باری نہ لمک رہے میں پہلا بنوانا. وہ پہلا کیوں بننا تیرا تے آخر تے بھی نہیں بننا. کیوں وہ کتنے شناختی کارڈ آندا وہ گھر رہ گیا تو تم ہی گھر ٹر جا. وہ آندا میری گل سن لو میں سڑکی دا لمکیا آندا لمکیا رہو لیا شناختی کارڈ. اندروں ڈائریکٹر پرانے زمانے نہیں سی ہوندی نمبرنگ نہیں سی ہوندی اندروں ڈائریکٹر آواز دینا سی. وہ کی رولا اتنے وہ اندر ایک بندہ باری نال چمبڑ رہا وہ آندا شرح سب تو پہلا بنانا میں رات 5 بجے دا آیا تو 9 بجے باری کھلی 6 7 8 9 4 گھنٹے میرے اتنے لمکیا ہوئے تو ہوں اندر جا شناختی کارڈ لے گیا تو میں آخر تے لگ جا 150 بندے دے پیچھے. ڈائریکٹر آندا ادھر ہو بھائی تیرے کو شناختی کارڈ نہیں؟ وہ آندا السلام علیکم. وہ سر جی تھی اتنے لگے ہو. وہ تو مینو جاننا کوئی ہو سکا میں تا گوانڈی جے تاری تریک دے سکے پتر ساڈے ہل ڈگتے جے اسی سارا دن ہون جی نے اسی دیکھا نہیں جے. او کھو بچیا تو گوانڈی ہے میرا ڈائریکٹر جی. وہ کوئی رولا نہیں باہر میری گڈی کھلوتی ہے ڈرائیور بھی میرا ہے گھر لگا جا میری گڈی تے لگا جا. ہوں کھجل تینوں میں نہیں ہون دینا. بچیا وہ شناختی کارڈ گھر جانا تے لے کے آنا
وہ آتا کو گل کرو کرنے والی گڈی بھی دے ہو ڈرائیور بھی دے ہو وقت بھی ضائع ہوتا ہے تے تسی بغیر شناختی کارڈ تو بنا دے ہو وہ اندروں آواز دینا بیٹے شناختی کارڈ نہ ہو تو ہمسایہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہو شناختی کارڈ نہ ہو صدقے جاواں تو ہمسائیگی بھی فائدہ نہیں دیتی اور پھر آکھے نا میں پھر بھی تہاڈا کچھ لگنا میں سرگی دا لمکے ہاں وہ آندا اگلی سرگی تک بھی لمکے رہو جے شناختی کارڈ نہیں ادھروں دیکھو یار آن جا مسلمانہ پوری رات مسلح تے لمک رہو مودت نہ ہوئی تے فرشتے آگڑا خیر محسن کاظمی صاحب میرے محسن نے جتھے میں کدی عرض کیتی ہے اوتے تشریف لیاندی نے راضی رہن گے تساں بھی راضی رہنا مودت تو بغیر قبر چ نہ جانا ورنہ پیغمبر دی پہچان چ نہ آؤ پیغمبر انہوں پہچانے گا جڑا مودت افسوس اس گل دا ہے جدی مودت منگ کے گیا سی نا نبی جنہ دی مودت انہاں لوکاں گلیاں چ ماریا ہے انہاں لوکاں بازاراں چ مار حضرت زین العابدین علیہ السلام نے پھپھیاں نو چاچیاں نو تے بہناں نو قبر رسول دے دوالے بٹھا کے ایک جملہ آکھے میرے چوتھے امام نے فرماندے نے نبیاں دا سلطان ملاقات تے اتھے ہونی ہے جتھے خالق نو پسند ہو ملاقات تہاڈی میری براہ راست پتہ نہیں حشر وچ ہوے گی انشاءاللہ اندر میرا دل کردا ہے میری جد امجد ایک واری قبر چ نکل کے ویکھو ہاں انہاں دی مودت مانگ کے گئے کسے دا سر زخمی کسے دا بازو زخمی میری طرف استقبال محرم ہے آؤ انہوں قبول کر لو میرے عزیزو 28 رجب سی جمعہ دا دن سی جدو زہرہ دا پتر مدینے ہو نکل یہ میرے لو استقبال محرم جی ایک روایت پڑھ دینا لمبی یہ جلدی کر کے پڑھ دینا میں تو 52 منٹ پڑھ گئے میں نے کہہ کے گیا سن قبلہ کہ پوری مجلس پڑھنی ہے تو چلو پوری ہو گئی عبداللہ ابن سالار دسیا ہے علامہ طالب جوہری نے اس بندے دا نام عبداللہ ابن سالار جڑا مدینے دے مضافات چو آندا سی مدینے سودا کھڑ سی 8 دن بعد سودا کھڑ پھر ہفتے بعد آتا جمعے ہوندا سی جمعے نو دکاناں کھول دیاں سن جمعے تو بعد وہ بندہ روایت کردا ہے کہ میں 28 رجب نو مدینے پہنچیا تے جمعے تو بعد دکان ہی کوئی نہ کھلی میں واپس بازار چو آ کے مسجد لایا تے ایک بندہ مسجد چو پہ نکلدا سی مسجد نبوی چ میں انہوں پوچھیا کہ یار اج جمعہ ہے ہر جمعے میں سودا کھڑنا اج کی ہے وہ سکیا تو نوارد ہے وہ سکیا بالکل نابلد ہے تینوں کسے گل دا نہیں پتا حالات دا پتا نہیں وہ سکیا میں سیدھا بندہ چھوٹا دکاندار ہوں مینوں زیادہ سیاست دیاں گلاں دا دین دیاں گلاں دا پورا پتا نہیں میں ایک مسلمان ہوں سادہ مسلمان وہ سکیا اندر آ وہ میں آندا میں اندر کھلوتا تو اس میرے کان کول منہ کر کے آکھیا حسین مدینہ چھڈ کے ٹر جا میں انہوں آکھیا میں صرف اینا پوچھیا کہ دکاناں بند کیوں نے بندے جاندے رہندے نے بندے آندے رہندے وہ کہنے لگا تینوں بالکل علم کو نہیں تو تھوڑا جہا اندر آ جا آندا میں 4 قدم مسجد دے سہل وچ کھڑ کے نا تو پھر اس میرے کان چ آکھیا اگوں سوال نہ کریں اودیاں بھیناں بھی نال جا رہی ہیں اودیاں بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں اے بیبیاں گلی چ کدی نہیں آئیاں جڑیاں اج باہر آؤں دکاناں کنا بند کرائیاں اس آکھیا عباس ابن علی عباس ابن علی نے آکھیا سی اج دکان نہ کھلے ادھروں کوئی بندہ نہ گزرے کوٹھے تے چھت تے بچہ بھی نظر نہ آئے اس واسطے کہ میری آقا زادیاں اج سوار ہو کے مدینے چوں نکل رہی محرم قریب ہے محرم تو پہلے ساڈے آنسو قریب ہے یہ آندا میں اس بندے نو آکھیا مینوں کھڑا کر میں ویکھنا چاہنا کسے اوٹ چ کھلو کے ایڈے شریف کروں کہ میں نکل دے
میں نے آخیا تو انہیں کو چھپیا رہے گا، تیرا کی خیال ہے میں چھپ جاؤں گا؟ چھپ کے ویکھاں گا؟ انہوں نے علم نہیں ہوئے گا؟ اس آخیا اگر انہوں نے علم بھی ہوئے، اگر مینوں آکھن گے تو میں چلا جاؤں، تو جی ویکھنا چاہوں گا تو ویکھاں۔ یہ بندہ اگوں ساری روایت کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ امامت نال امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہ لگا ہوئے تو چوری بندہ ویندا رہا ہوئے۔ بابا جی مینوں انج لگا ہے جی میں شبیر نے برداشت کیتا، کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑے۔ اس واسطے حمید بن مسلم راوی موجود ہے، کربلا بھی راوی قبلہ موجود نے۔ یہ بندہ آتا میں اوٹ کھڑا ہو گیا، جلدی روایت پڑھ دینا، قریب ہو کے کوئی جملہ وچ روایت ہے جڑا جگر نو پھڑے گا جا۔ آندا میری آنکھاں دے سامنے وڈے گیٹ دے دروازے چوں ایک نوجوان برآمد ہویا جدا چن تو چہرہ خوبصورت۔ میرا خیال ہے جڑے شیعہ دوست بیٹھے نے کمرے بنی ہاشم سمجھ گیا، حضرت عباس۔ آندا ہاتھ چ کرسی سی، کرسی لے کے باہر نکلے۔ آندا میں حیران ہو گیا، میں سوچیا اس شہزادے دا نوکر کوئی نہیں۔ جدوں اس کرسی بازار چ رکھ کے نا گلی چ تے اپنی ابا نال کرسی صاف کیتی ہے، آندا ادو مینوں پتہ لگا ہے تے آپ نوکر ہے۔ یہ سلطان کیسا ہوئے گا آباد رو۔ آندا جدوں میں دروازہ کھولیا نا اندروں ایک سردار نکل، امام حسین علیہ السلام کہنے لگا اس سردار نال دو شہزادے نکلے نے۔ اہل سنت دوست بھی کم از کم عمرہ دے حساب نال تے شہزادے نو جانتے۔ آندا ایک 17-18 سال آندا سی، ایک 13-14 سال آندا سی، ایک پاس علی اکبر علیہ السلام، ایک پاس حضرت قاسم علیہ السلام، نواسے رسول کرسی تے بیٹھ کے۔ آندا دوویں شہزادے دوواں پاسے جویں باڈی گارڈ کھڑے ہوندے نے انج دوویں کھڑے ہو گئے تے عباس جیسا نوجوان آندا وہ مصروف عمل ہو گیا، ادھروں جاچی لیاوندا سی، سامنے بٹھاندا سی، میرے سامنے اس وڈے بانس لدے اتے وڈے صاحبان پھر بعد لدے، پھر انہیں ڈاچیاں لیاندیاں انہاں تے اس برتن لدے، پھر ایک ڈاچی لیاندی ناکا لیاندی، یعنی گویا او دے تے انہیں گھر دا سامان کدی برتن وہ اٹھائی۔ اگے ایک محمد نام دا بندہ سی، محمد حنفیہ، وہ کھلوتا اتنے سی جتوں گلی مڑتی سی، آندا اتنے ہوندا سی، یہ اگے نکیل پھڑاندا، وہ اگے رہ جاندے، وہ باہر بن کے آ جاندا، پھر اتنے ادھروں ڈاچی آوندی سی، انہیں بستر لدے، انہیں صاحبان لدے، انہیں چھوٹے برتن لدے، انہیں بڑے دیچکے لگے، پھر آندا انہیں ایندھن لدیا جڑا بال کے پکایا جاندا ہے، آندا پھر اس بستر، پھر پہننے والے کپڑے، 4 مشکیزے، اس پانی دے لدے۔ آندا جنہ میں سامان انہوں لددیاں ویکھیا مینوں شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا، مہربانی ہو گئی مجلس مکمل، اے جڑے ٹر چلے نے نہ واپس آباد رہو کوئی نہیں ہونا۔ آندا پھر اس تو بعد جدوں مک گیا نا سامان والے ناکے، پھر اس ناکے لے شروع کیتے نے جنہاں تے محمل سن۔ میں حساب لایا کو بیبیاں میں ٹر چلی۔ آندا ایک ناکا لیا سی، اندروں پردہ اٹھاندا سی، برقع پوش بی بی جدا چہرہ نظر نہیں سی آندا، اندروں آندی سی، ایتھے زانو رکھدا سی، آندا سی ایتھے پیر رکھو، ایک ہاتھ نال اون دی نکیل پھڑدا سی، دوجے ہاتھ دا سہارا دے کے سوار کراندا سی، پردہ تھلے کر کے بندا سی، اٹھا کے آندا سی چلو اگے لے۔ آندا ایک بی بی، ایک دوجی بی بی، تریجی بی بی، آندا جڑا مینوں شک پیا سی نا انہیں سامان لد کے پکے پکے ٹر چلے۔ آندا میرا شک یقین 14 بدلیا۔ سنبھل کے سننا، جدو اندروں ایک بی بی نکلی وہ دی گود چ بہت چھوٹا بچہ۔ آندا مینوں سمجھ آ گئی ایڈے دھوپ چ اے نہیں سی جانی چاہیے، اگر سفر دیاں صحبتاں تو تنگ آؤندے تے ایڈے چھوٹے بچے والی تو نہ آؤندی۔ جدو آندا او سامنے آئی ہے نا بی بی باہر آئی ہے، ادو دوویں شہزادے دوڑے نے، وڈے شہزادے یعنی علی اکبر علیہ السلام نے، وہ شہزادہ احتیاط نال ادھروں ویکھیا جی کی سنیا تو احتیاط نال ہتھاں تے رکھیا، دوجے شہزادے تے حضرت عباس نے حضرت رباب نو سوار کیتا۔ آندا پھر اگے ود کے اس بی بی دی چولی چ اس چھوٹے جے بچے نو 17-18 سال دی کنی 17 دن تے کنی کو زندگی ہوندی ہے، 17-18 دن دے بچے احتیاط نال رکھیا۔ آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، اسی روندے کیوں ہاں؟ جنوں 28 رجب نو حضرت علی اکبر نے ماں دی گود وچ محمد وچ احتیاط نال رکھیا سی نا، 10 محرم دی شام نو لوکاں نیزیاں نال کڈی۔ آندا جدوں یہ صدقے جاواں رل گیا سارے بندے، کہنے لگا جدوں اے بی بی سوار ہو کے گئی ہے میں سمجھا ہن پیچھے کوئی نہیں۔ آندا پھر میں حیران ہو گیا، اس نوجوان نے ایک واری دروازے لو ویکھیا، ایک واری آسمان لو ویکھیا، تہاڈی آئے تو صدقے ہاں،
یہ مطلب ہے مجمع میرے تو اگے اگے جا رہا ہے. تمہیں اگلی گل تو پتہ لگ گیا. ایک بار اس دروازے وڈے لو ویکھیا, ایک بار اس آسمان والوں ویکھیا, یہ والاں چوں پسینہ ڈگنا شروع ہوا ہے. اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ لیا. میں سمجھیا آندا ہے مینوں اس ویکھ لیا, لیکن میرے نوں توجہ ہی نہ کیتی. میں کھڑا رہا, میں سوچیا آئے گا تو نس جاگا. کہنے لگا وہ نہ آیا. تلوار دے دستے ہاتھ رکھیا, تلوار اس ننگی نیام چوں باہر کڈی, سجے مونڈے تو بلند کیتی. آندا میں حیران ہو گیا. وہ گلی چ سجے کھبے پج پج کے آندا سی الحجاب. شیعہ پیچھے نہیں رہ سکتا, آزادار پیچھے نہیں رہ سکتا, آباد رہو سکا الحجاب. میں کہ کون بی بی ہے جڑی وکھرے طریقے نال آن لگی. آندا جڑے ویلے گلی چ خاموشی چھا گئی نا, انج لگتا سی جویں پرندیاں دی پروازاں بھی رک گئیاں ہون. آندا پھر اس تلوار نیام چ رکھی, دروازے دے سامنے کھڑا ہو کے اس پردہ اٹھا کے, اکھاں چ نیراں دا طوفان سی. روندے نوجوان نے اشارہ کیتا باہر نکلو. آندا 18 کنیزاں دے جھرمٹ. کلے کلے بندے نوں پوچھا ہے بی بی کون ہے, کرو یار استقبال محرم. 18 کنیزاں دی جھرمٹ چاہندا ایک ملکہ برآمد ہوئی. دسن دی لوڑ ہے وہ یار آزاداراں نوں دسن دی لوڑ ہے. آندا اس بی بی دا پہلا قدم حضرت زینب سلام پہلا قدم گلی چایا, کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دو بے شہزادے دوڑے, کسے نے نالین سنبھالی, کسے نے چادر سنبھالی, کسے نے مونڈے نو سہارا دیتا. درود دیاں آوازاں چ بطول دیتی. سوار ہوئی کدڑ, بولا بولا شیعہ بولا. 28 رجب نو, جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا, 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی, کدی کھبے وے کے آندی سی. کتے ٹر گئے ہو میرے ہمدردو, کتے ٹر گئے ہو میریاں عزتاں دے معرفت رکھن. آندا جدو یہ بی بی سوار ہو کے ٹریے, پھر وہ سلطان, کون سلطان, رڑو 2 منٹ رہ گئے, حضرت امام حسین علیہ السلام. آندا پھر وہ کرسی تے نہیں بیٹھا, پھر انہیں کوڑا مگوا کے تے کوڑے تے بیٹھ. اگے اگے میں اونٹنی جاندی ویکھی ہے جدے تے ہمشیر سی, پیچھے پیچھے کوڑا ویکھیا جدے تے ویر سی. وڈے شہزادے نے اونٹنی دی مہار پھڑ لی, وہ بھی ٹر گیا. چھوٹے شہزادے نے واگ پھڑ لی کوڑے دی, قاسم وہ بھی ٹر گیا. آندا میں بھین بھرا اج جاندے ویکھے. ہن نازک موڑے جڑا میرے کو لوکی فرمائش کر کے سو بابا جی آباد رہو. آندا جدوں او گلی مڑ جانی سی نا, پھر پچھلی گلی نظر نہیں سی آؤں, یعنی موڑ ایسا سی. آندا اونٹنی مڑ گئی جڑے ویلے ایک گھوڑے والا سلطان امام حسین, آندا دا گھوڑا انج اس گلی چوں مڑ کے اس گلی چ آن لگا نا, 2-3 لفظ نے کھا گئے نے مینوں. آندا اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دے. ہائے 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 ہائے, اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا. آندا میریاں نظراں اودیاں نظراں دا تعاقب کیتا, مینوں یقین ہو گیا جے کوئی قیمتی شے دی پیچھے وے. آندا جدوں میں اودیاں نظراں نال ج نظراں موڑیاں نے نا, میں حیران ہو گیا. ایک 7-8 سال دی بچی سر تے برقع رکھ کے 2 ضعیفہ بیبیاں نال باہر نکلی. آباد حد ہو گئی. آندا چھوٹی بچی جویں گلی چاہیے, اس نوجوان نے آواز دیتی, یا سیدی یا مولایا, اے میرے سردار ایک باری واپس پلٹو. آندا میں حیران ہو گیا, سلطان کوڑے تو تھلے اتر, پیدل گلی اچ دوڑیا تے بچی دے سامنے انج بہ گیا مٹی تے جویں نمازی تشہد اچ بیندے. چھڈن لگا 1 منٹ. آندا جدوں سامنے آ کے بہ گیا تے اس برقے والا چھوٹا چہرہ تصور چ آ گئی, اے انج لیا. آندا انہاں دی گفتگو تو مینوں پتہ لگا اے پیو ہے ہوتی ہے. تے انہیں فرمایا بیٹی گلی چ کیوں آئے ہو؟ چھڈن لگا گلی چ کیوں آئے؟ آندا اس بچی نے آکھیا بابا میں تواڈے نال ایک گل کرنا. آندا اس نواب نے آکھیا بیٹا نہیں, راتی تمام گلاں طے ہو گئی ہیں, اگر تو میرے نال ہن کوئی گل کرنی ہے تو پہلے تیرے پیو تیرے نال گلاں 2 کرنی. اس آکھیا جی بابا تسی پہلے کر. کہنے لگا اس سلطان نے اس بچی نے سر تے بوسا دے کے آکھیا بیٹا
یہ رات دا طے ہو گیا ہے نا کہ اکبر نہیں جانا. اس بچیا کہ جی بابا یہ بھی رات دا فیصلہ ہو گیا نا، تو نہیں جانا تے اکبر نہیں، اکبر رہنا نہیں تے تو جانا نہیں. رات دا فیصلہ ہو گیا نا، اکبر نہیں رہنا. جی ہو گیا تے بیٹا تو. فرمایا میں جانا نہیں. آخری جملہ ہے. فرمایا بیٹا ہن تو گل کر سکنی ہے جدو تینوں پتہ ہے تو جانا نہیں. آکھو آکھو تے اکبر رہنا نہیں. پھر میرے نال گل کر. فرمایا بابا تیری عزت دی قسم نہ اکبر نو لینا ہی نہ جان دی ضد کرنی ہے. ایڈا درد والا جملہ ہے. فرمایا پھر بیٹی گلی چ کیوں آئی ہیں؟ فرمایا بابا صرف اینی عرض ہے، جاندی بھی نہیں اکبر نو رکھتی بھی نہیں. محلن محلن یا بھی، محلن محلن یا بھی. ترجمہ سنو گے کسی دا دل نہ پھٹ جائے. فرمایا صرف اس واسطے آئی ہیں اس گلی چ ہولی ہولی ٹورے، اس گلی چ آہستہ آہستہ ٹورے میرا پردیسی بابا. میں کوڑے تے بہ کے جلدی کر گیا وے میرا نواب بابا. آہستہ آہستہ ٹور میں جاندے دی کاٹ ویکھا. تو آنا کوئی نہیں، میں بچنا کوئی. قبلہ علی ناصر حسینی اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین نازش ملت علامہ شہنشاہ نقوی سے قبل مطلع مدحت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ. میرا اشارہ محترم المقام جناب مقدس کاظمی صاحب کی جانب ہے. کاظمی صاحب ایک طویل سفر ہے ان کا، صحت کے مسائل، مولا نے انہیں اپنی مدح خوانی کے لیے دوبارہ نئی زندگی عطا کی. میں چاہوں گا ایک ملکوتی صلوات محترم مقدس کاظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے تلاوت فرما دیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے قبل کہ میں اس اندلیب گلستان سیدہ طاہرہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، یہ مجلسیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کا پرتو ہیں. صادق آل محمد کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے. صاحب کرسی پہ بیٹھیے نا، کرسی پہ بٹھا دیں، ممبر پہ بیٹھ رہے تو ممبر ٹھیک ہے، بلکہ نا اسے آپ اٹھا ہی دیں. تو نقوی صاحب نے پڑھنا، انہوں نے بھی ممبر پہ بیٹھ گیا. میں تو پیچھے رکھ دو، اوپر لگ جائے. میں ذرا اعلان کرنا پھر رکھو گے. صادق آل محمد کا ایک قول میں جناب کاظمی صاحب کی نظامت کے طور پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ذرا توجہ چند لمحوں کے لیے قبلہ شاہ صاحب میرے طرف آپ مرتکز کر لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام روحی وارواح العالمین لہ الفدا کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو حالات حاضرہ سے باخبر رہتا ہے. اور میرا سچا امام فرماتا ہے کہ جو شخص حالات حاضرہ سے بے خبر رہتا ہے وہ کجروی کا شکار ہو جاتا ہے. سچا امام کہہ رہا ہے، سچے امام کا قول ہے. حالات حاضرہ میں ایک مرتبہ پھر کربلا برپا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں. اتنی تیزی کے ساتھ نئے انکشافات، ایجادات منصع شہود پہ نمودار ہو چکی ہیں کہ لوگ اب پل پل کی خبر
ادھر واقعہ ہوتا ہے اور من و ان انہی لمحوں میں ان واقعے سے باخبر ہو جاتے ہیں. اچھا، ہم 1400 سال پہلے کے واقعات کو اگر سنیں، نہ موبائل تھا نہ کوئی اور چیز تھی، آج تک کوفے والوں کا کردار باعث ندامت اور مذمت بن گیا، اور کربلا آج بھی ایثار اور قربانی کا استعارہ ہے. مولا حسین کو سید الاحرار بھی کہا گیا، آزاد لوگوں کا سردار. اور کتنی عجیب بات ہے کہ اگر خیبر جیسا مستحکم قلعہ فتح ہوا تو پہلے بھی علی نے کیا، اور آج بھی اگر کسی یہودی صفت مسلمان نما یہودی افکار کے مالک لوگوں نے آج بھی اگر لشکر مصطفی کو للکارا ہے تو علم آج بھی علی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے. کاظمی صاحب 1400 سال پہلے ساری رات صحابہ کروٹیں بدلتے رہے،